من عباده المؤمنين رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. صدق اللہ العظیم. تعزیتی محفل ہے. ہم اپنے بھائی قاری محمد وسیم صاحب سے اظہار تعزیت کے لیے اور ان کے والد صاحب کے ایصال ثواب کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں. رب کریم ان کی آخرت کو بلند فرمائے اور قاری صاحب سمیت تمام عزیز رشتہ داروں کو صبر جمیل عطا فرمائے. سامعین محترم، قرآن مجید میں رب کریم نے صحابہ کرام کے عظمت اور شان میں 1000 کے قریب آیات نازل فرمائی ہیں اور صحابہ کرام کی وفاداریاں، صحابہ کرام کا اللہ کریم کی یاد میں مشغول رہنا اور تانوں کی پرواہ کیے بغیر حضور علیہ السلام کا ساتھ دینا، یا حضور علیہ السلام کے ساتھ صعوبتیں برداشت کرنا یا میدان جنگ میں اترنا، یا حضور علیہ السلام کا ساتھ دینے کے سبب تیار کھیتوں کو چھوڑ کر حضور کے اشاروں پہ نکل جانا. غرض حضور علیہ السلام کی جہاں بات ہوئی وہاں حضور کے اصحاب کی بات کی گئی. اور قرآن مجید میں رب کریم نے ایک بار نہیں کئی بار یہ خوبصورت جماعت جنہیں صحابہ کرام کہا جاتا ہے، ان کے بارے میں پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اے نبی، آپ کی نظریں ان لوگوں سے نہیں ہٹنی چاہیے جو صبح اور شام رب کی رضا کے طلبگار ہیں. آپ کے ذہن میں یہ خیال نہیں آنا چاہیے کہ اگر مکہ کے بڑے بڑے سردار اور قریشی ایمان لے آئے تو اسلام میں بڑی طاقت آ جائے گی، بڑی شان آ جائے گی. ہمارے نزدیک ان غریبوں کی، پھٹے پرانے کپڑے والوں کی جو عزت اور اہمیت ہے وہ ان لوگوں کی نہیں ہے. اور اگر آپ یہ چاہتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ شاید سردار قریش کی وجہ سے اسلام میں عظمت اور شوکت آئے گی، تو ایسا ہرگز نہیں ہے. چونکہ اللہ کریم نے اس دین کو غالب کرنا یہ بھی طے کر لیا ہے، اور جو لوگ حضور علیہ السلام کا کلمہ پڑھ کے اس غلبے کا حصہ بنیں گے اللہ نے ان لوگوں کو بھی طے کر لیا ہے. ظاہری اعمال کسی کے کتنے ہی اچھے کیوں نہ ہوں، لیکن رب کریم کی سنت ہے کہ دنیا میں تکلیفوں اور آزمائشوں کے سبب اللہ کریم انسان کو آزمائش کی چکی سے گزارتے ہیں، اور اس گزارنے کی اللہ کی ذات محتاج نہیں ہے. اس چکی سے گزارنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اللہ اپنے ظاہری علم میں اس بات کو واضح کر دے کہ وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، تاکہ اللہ دنیا میں اس بات کو ظاہر کر دے کہ سچے کون ہیں اور جھوٹے کون ہیں. حضور علیہ السلام کا ساتھ دینے والے، حضور علیہ السلام سے محبت کا دم بھرنے والے صحابہ کرام کے علاوہ اور بھی کئی لوگ تھے. جب پیغمبر علیہ السلام کو جنگوں کی طرف جانے کا حکم ہوتا تو منافق لوگ گھروں میں جم کے بیٹھ جاتے اور حضور کے صحابہ حضور کے ساتھ نکلتے. قرآن مجید نے حضور علیہ السلام کے ان صحابہ کرام کے بارے میں اتنی رعایت کے ساتھ اور اتنی تفصیل اور اتنی باریکی کے ساتھ نقشہ کھینچا ہے کہ اگر صاحب حیثیت مالدار منافق حضور کے ساتھ نہیں گئے اور وہاں رہ جانے والوں میں کچھ غربا بھی ہیں
تو مبادہ قرآن مجید کی آیتوں سے کسی کے ذہن میں یہ خیال آئے کہ جتنے لوگ پیچھے رہ گئے غریب یا امیر وہ تمام کے تمام منافق ہیں، ساتھ چلے جانے والوں کی رب کریم نے تعریف فرمائی، اور جو غربت کے سبب مالی حیثیت کمزور ہونے کے سبب رہ گئے، 10ویں سپارے کے آخری رکوع کو اگر آپ پڑھیں تو پتہ چلتا ہے کہ رب کریم نے کیا فرمایا؟ فرمایا الزام تو ان لوگوں پر ہے جو صاحب حیثیت ہونے کے باوجود اللہ کے رسول کی بات نہیں مانتے، ان لوگوں پر کوئی شکوہ نہیں ہے، کوئی الزام نہیں ہے، اعتراض نہیں ہے۔ جو لوگ غریب ہیں لیکن دل سے سچے مسلمان ہیں، اور ان کی تعریف فرماتے ہوئے قرآن مجید نے یہ کہا، ان غریبوں کی کیفیت یہ ہے جب وہ آپ کے پاس آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں یا رسول اللہ ہمیں بھی کوئی سواری دے دیں تاکہ ہم اس پر بیٹھ کر آپ کے ساتھ میدان جنگ میں شامل ہو جائیں، تو آپ ان کو کہتے ہیں کہ میرے پاس سواری نہیں ہے، کہ ایک سواری پر تو 7 صحابہ کرام کو میں نے تقسیم کر دیا ہے۔ تو اس وقت جب وہ آپ سے لوٹ کے واپس جاتے ہیں تو ان کی آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں کہ ہم غربت کی وجہ سے اپنے نبی کے ساتھ نہیں جا سکے، ہم غربت کی وجہ سے اپنے نبی کے ساتھ میدان جنگ میں شامل نہیں ہو سکے۔ یہ تو وہ لوگ ہیں جو حضور کے ساتھ رہنے والے ہیں، جو دیہاتوں میں رہنے والے لوگ ہیں، ان میں بھی 2 طرح کے لوگ ہیں، بعض ان میں منافق ہیں اور بعض ان میں مومن ہیں۔ سورہ توبہ میں اللہ کریم نے ان کی تفصیلات کو ذکر کیا اور فرمایا کہ بعض ان میں دیہاتی منافق ہیں جو آپ کو سالانہ ماہانہ فنڈ دیتے ہیں، چندہ دیتے ہیں، اور وہ اس کو اپنے اوپر تاوان سمجھتے ہیں، دیتے اس لیے ہیں کہ مسلمانوں کی حکومت ہے، اگر ان کے ساتھ تعاون نہیں کریں گے تو ایسا نہ ہو کہ ہماری گردن نہ مار دیں۔ یہ لوگ منافق ہیں، ان کے دل کفر میں سخت ہیں، اٹے ہوئے ہیں، اور دوسرے لوگ جو سچے دل سے آتے ہیں، قرآن مجید میں اللہ کریم نے فرمایا کہ ان لوگوں کا ہدیہ آپ محبت سے قبول کیا کریں، چونکہ وہ جب آپ کو ہدیہ دینے کے لیے آتے ہیں وہ دل کی سچائی اور محبت سے آتے ہیں، اور جب آپ ان کو ہدیہ قبول کرنے کے بعد، صدقہ قبول کرنے کے بعد دعا دیتے ہیں تو ان کے دلوں میں اطمینان کا سامان پیدا ہو جاتا ہے۔ یہ 2-3 پہلو سامنے رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کریم کا حضور کے صحابہ سے پیار دیکھیے کہ کوئی دیہاتی صحابی ہو اس کا شان قرآن نے الگ سے بیان کیا، کوئی غریب صحابی ہو اس کا شان قرآن نے الگ سے بیان کیا، کوئی صاحب حیثیت صحابی ہو اس کا شان قرآن نے الگ سے بیان کیا، کوئی میدان جنگ میں جانے والا ہو اس کا شان اللہ نے قرآن میں الگ سے بیان کیا، حتیٰ کہ حضرت عمار رضی اللہ تعالی عنہ جن کے والد بھی شہید ہیں، جن کی والدہ بھی شہید ہیں، جب ان کو شہادت کے لیے ان کی شہادت کا سامان تیار کر لیا گیا اور عین قریب تھا کہ یہ زبان سے یس اور نو میں کوئی بات کہتے تو ان کی گردن کو اڑا دیا جاتا، اس وقت وقتی طور پر انہوں نے اپنے ایمان کو چھپایا مکہ کی اس زندگی میں، بعد میں پشیمان ہوئے کہ پتہ نہیں میرے ایمان کی اب کیفیت اللہ کے ہاں کو قابل قبول بھی ہے یا نہیں ہے۔ ان کے لیے بھی قرآن نازل ہوا اور کیا ان کو تسلی دی کہ جس نے دل میں ایمان رکھنے پر مجبوری کے سبب خاموشی اختیار کی یا کوئی دوسرے جملے کہہ دیے اس پر کوئی الزام نہیں ہے، اور جس نے دل سے بھی ایمان کو رد کر دیا وہ دنیا میں بھی نقصان ہے، آخرت میں بھی نقصان ہے۔ اللہ کو ان صحابہ کرام سے محبت اتنی ہے، ایک واقعہ عرض کروں، حضور کے پاس ایک شخص آیا، غالباً مکہ سے آیا، حضور علیہ السلام نے صحابہ کرام کو مخاطب کیا اور فرمایا تم میں کون ہے جو اس کا حق مہمانی ادا کرے، اللہ اس سے خوش ہو جائے گا۔ لیکن اس سے پہلے حضور علیہ السلام نے ایک صحابی کو بھیجا کہ جاؤ گھروں میں دستک دو اور پوچھو کہ کچھ کھانے کو ہے۔ حضور علیہ السلام کے تمام حجروں سے ایک ہی پیغام آیا کہ یا رسول اللہ گھر میں پانی کے علاوہ کچھ بھی نہیں، پانی کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ یہ نبی آخر الزماں ہیں، وجہ کائنات ہیں، جن کے گھر میں پانی کے علاوہ کچھ نہیں ہے، فاقے ہیں، ناشکری کبھی نہیں کی۔ سورہ احزاب کے آخر میں پڑھیں، جب خیبر فتح ہو گیا
مال غنیمت کی کثرت ہو گئی۔ ازواج مطہرات میں بعض نے مطالبہ کیا کہ وہ جو مہاجرین مکہ سے آئے تھے اب تو وہ بھی آسودہ حال ہو گئے، اور ہمارے گھروں میں تو غربت کے ڈیرے ہیں، تو اس وقت مسلمان آسودہ حال ہو گئے۔ خیبر سے بھی غنیمت آ گئی، اور بھی بہت سے علاقوں سے مسلمان فتح کا مال غنیمت لے آئے، تو اگر آپ گھر کے ذرا سہولیات میں، کھانے پینے میں، ماحول میں ذرا اضافہ کر دیں تو ہمیں سہولت ہوگی۔ حضور علیہ السلام کو یہ جملہ اتنا ناگوار گزرا، پاک پیغمبر 1 مہینہ اپنے گھر تشریف لے کر نہیں گئے۔ یہ میرا نبی ہے، جب مکے سے آنے والا غریب مہاجر صحابی بھی آسودہ حال ہو گیا، میرے نبی اور میرے نبی کی ازواج نے اس وقت بھی سوکھے ٹکڑے چبا کے گزارا کیا۔ اور یہاں حالت کیا ہے کہ کارکن تو بیچارہ چکی میں پستا ہی رہتا ہے، بھٹی میں جلتا ہی رہتا ہے، اور لیڈر ہے کہ لینڈ کروزر سے نیچے اتر کے دیکھتا بھی نہیں ہے۔ کارکن بیچارہ نعرے لگا لگا کے پاگل ہو جاتا ہے، اور لیڈر کے محلات گننے میں نہیں آتے، اس کے دوسرے ملکوں کی پراپرٹیاں گننے میں نہیں آتی، اور کارکن بیچارہ سر پہ جھنڈا باندھا ہوا ہے، پاگلوں کی طرح پھر رہا ہے۔ یہ میرے نبی کی تعلیمات ہیں۔ حضور علیہ السلام کے پاس دودھ کا پیالہ لایا گیا، پاک پیغمبر نے تمام صحابہ کرام کو پلایا، جب سب نے پی لیا تو پھر حضور نے اسی پیالے سے خود دودھ پیا۔ اور یہاں وہ کہتے ہیں جو آ رہا ہے آنے دو، اس کو بھی لے لو، اس کو بھی لے لو، باہر اندر سے ہر چیز سمیٹ کے پیٹ میں ڈال لو، اب جو بچا ہے تو یہ دے دو، قوم بھی راضی ہو جائے، خوش ہو جائے۔ حضور علیہ السلام نے گھر میں پیغام بھیجا، تمام گھروں سے آواز آئی کہ گھر میں پانی کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ حضور نے صحابہ کو مخاطب کیا اور فرمایا جو آج کے رات اس مہمان کا حق ادا کرے اللہ اس سے راضی ہو جائے گا۔ حضرت ثابت بن قیس انصاری صحابی اٹھے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ اس مہمان کی مہمان نوازی کا میں حق ادا کروں گا۔ اپنے گھر میں لے گئے، اپنی بیوی سے کہا دیکھ رسول اللہ کا مہمان ہے اور حضور نے دعا دے کے بھیجا ہے، گھر میں کچھ کھانے کو ہے تو لے آ، اس کی مہمانی آج ہمارے حصے میں آئی ہے۔ بیوی نے کہا گھر میں بچوں کو کھانا کھلانے کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں ہے۔ ثابت بن قیس نے کہا بچوں کو کسی طریقے سے بہلا پھسلا کے بھوکے ہی سلا دو اور بچوں کا وہ کھانا تیار کر کے مہمان کے سامنے لاؤ، اور جب ہم دونوں کھانا شروع کرنے لگیں کسی بہانے سے چراغ کو بجھا دینا، میں خالی ہاتھ تھالی تک لے کے جاؤں گا اور منہ میں لا کے اس کو منہ ہلاتا رہوں گا تاکہ اندھیرے میں وہ یہ سمجھے کہ یہ کھانا کھا رہا ہے۔ تو بھی تھالی تک ہاتھ خالی لے جانا، منہ تک خالی لے آنا اور خالی منہ ہلاتی رہنا تاکہ اس کو لگے کہ دونوں کھانے میں شریک ہیں۔ چراغ بجھا دینا، سارا کھانا مہمان کھا جائے گا، بچے بھی بھوکے سو جائیں گے، ہم بھی بھوکے سو جائیں گے۔ چنانچہ ایسے ہی کیا، بچوں کو پہلے بھوکا سلا دیا، بچوں کا کھانا مہمان کے سامنے رکھا، مہمان کو کھلا دیا، چراغ گل کر دیا، خود دونوں میاں بیوی منہ ہلاتے رہے، کھایا کچھ نہیں۔ جب یہ حضور کا صحابی صبح حضور کے دربار میں اس شخص کو لے کر گیا، اس صحابی کی شان میں سورہ حشر کی قرآن کی آیتیں نازل ہو چکی تھی۔ یہ اللہ کا حضور کے صحابہ سے پیار ہے، محبت ہے۔ میں کہتا ہوں وہ کتنے نصیبے والے لوگ ہیں۔ آج کوئی شخص چلتا ہے اپنے سپہ سالار کے پیچھے، اپنے جناب آفیسر کے پیچھے، تو وہ اس کی مان کے چلتا ہے، محمد کے صحابہ پہ کیوں قربان نہ جائیں؟ جب وہ حضور کے پیچھے چلتے تھے تو ان کو پتہ ہوتا تھا ہم جن کے پیچھے چل رہے ہیں وہ شخصیت ہے جن کے ساتھ آسمانوں کا رب ہر وقت رابطے میں ہے۔ ہم جو حضور کے پیچھے چل رہے ہیں اس زمین پر ہمارے قدم لگ رہے ہیں جس زمین کو بچھانے والا رب ہے، اور ہم جو قدم اٹھا رہے ہیں یہ رب کی رضا کے لیے اٹھا رہے ہیں۔ حضور کے صحابہ سے اللہ کا پیار بے مثال ہے، لاجواب ہے، اتنا 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 کہ اگر قرآن پڑھتے جائیں تو صحابہ کرام کا شان ملتا جاتا ہے۔ ان صحابہ کرام کی عزت و عظمت کا تحفظ، اگر کوئی صحابہ کرام کی عزت و عظمت کے تحفظ کی بات کہے تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ صحابہ کی عزت کی بات کر رہا ہے۔ صحابہ کی عزت کی بات کا دوسرا ترجمہ یہ ہے کہ یہ آدمی قرآن کے تحفظ کی بات کر رہا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا میرے صحابہ آسمان کے ستارے، چمکتے ہوئے ہدایت کے منارے۔ ستارے آسمانوں پر ہوتے ہیں یا نیچے ہوتے ہیں؟ آسمانوں پر ہوتے ہیں۔
بلندی پر ہوتے، اور ستارہ ہوتا ہی وہ ہے جو چمکدار ہو، وہ ستارہ نہیں ہوتا جو چمکدار نہ ہو، وہ ستارہ نہیں ہوتا جو نیچے ہو، ستارہ ہوتا ہی اونچا ہے، اور ستارہ ہمیشہ چمکدار اونچا، کوئی نیچے زمین پہ چاہے جتنی کوشش کر لے، جہازوں پہ چڑھ جائے، ہیلی کاپٹروں پہ چڑھ جائے، سیڑھیاں لگا لے، خلائی شٹل میں پہنچ جائے، جو کچھ کرنا چاہے کر لے، ستاروں تک نہیں پہنچ سکتا، نہ ان کی روشنی کو کم کر سکتا ہے، کو لکھ واری ٹیل مارے نبی دے یاراں دا شان کٹ نہیں کر سکتا۔ اور یہ آسمان پر جو چمکنے والے ستارے ہیں یہ دنیا کے ستارے ہیں اور بلندی پر چمک رہے ہیں، یہ ستارے آسمان پر چمکتے ہیں، محمد کے صحابہ ستارے قرآن میں چمکتے ہیں۔ آپ اپنے گاؤں میں باہر نکلے، کبھی لائٹ گئی ہو تو دیکھیں آپ کو نظر آئے گا کہ ستارے چمک رہے ہیں۔ ایک ستارے کو یاد رکھ لیں، یہ 3 ہیں، یہ 4 ہیں، یہ 5 ہیں، یہ یوں کر کے ایک نقشہ ہے۔ آپ نے سفر کیا، کراچی چلے گئے، وہاں جا کے دیکھا وہاں بھی ستارہ چمک رہا ہے، اسی سیٹنگ سے۔ آپ نے سفر کیا، جدے چلے گئے، مکہ مدینہ چلے گئے، آپ نے دیکھا کہ ستارے وہاں بھی چمک رہے ہیں۔ ہزاروں کلومیٹر کا سفر کیا، ستارہ وہاں بھی ویسی چمکدار ہے، وہاں بھی ایسے لگتا ہے کہ بالکل سر کے اوپر ہے، جس طرح دنیا کا ستارہ جس کونے میں جاؤ نظر آتا ہے۔ دنیا کے کسی بھی کونے میں چلے جاؤ، محمد کے صحابہ قرآن میں ستاروں کی طرح چمکتے ہوئے نظر آئیں گے۔ افریقہ میں کوئی قرآن پڑھے گا، صدیق چمکتا ہوا نظر آئے گا۔ امریکہ میں کوئی قرآن پڑھے گا، فاروق چمکتا ہوا نظر آئے گا۔ پاکستان میں کوئی قرآن پڑھے گا، عائشہ کا شان چمکتا ہوا نظر آئے گا۔ دنیا کے کسی کونے میں کوئی قرآن پڑھے گا، نبی کی ازواج کا شان نظر آئے گا، نبی کے اہل بیت کا شان نظر آئے گا، نبی کے اصحاب کا شان نظر آئے گا۔ الحمدللہ اہل سنت والجماعت کے جوان اور بزرگ، مائیں اور بہنیں خوش نصیب ہیں جن کو آج کے دور میں ان صحابہ کرام کی نوکری کا اللہ نے موقع عطا کر دیا۔ جن کی تعریف رب کا قرآن کرے، ان کی نوکری میں لگنا معمولی بات نہیں ہے۔ ایمان کی تازگی کے لیے واقعہ عرض کرتا ہوں، حضور کے دربار میں انوار الصدیق سے پڑھ رہا ہوں۔ بعض دفعہ ساتھیوں کو شبہ ہوتا ہے کہ ایسا واقعہ کبھی سنا نہیں، انوار الصدیق میں ہے، کتاب کا نام یاد رکھ لیں، براؤن کلر کا ٹائٹل ہے، انوار الصدیق میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق حضور کے دربار میں بیٹھے ہوئے تھے۔ حضور نے حضرت ابو بکر کو دیکھا اور فرمایا، ابو بکر تیرے جانے کے بعد تیری عزت پہ حملے ہوں گے، اور کچھ لوگ تیری محبت میں باہر نکلیں گے اور تیری عزت پہ ہونے والے حملوں کی روک کے لیے کردار ادا کریں گے۔ بتا، جو تجھے دیکھے بغیر تیری عزت پہ پہرے دے، تو اس کے لیے کیا کرتا ہے؟ ابو بکر صدیق نے عرض کی، یا رسول اللہ، جو مجھے دیکھے بنا میری عزت کے پہرے دے، میں اپنی نیکیوں میں سے چوتھا حصہ اس کے نامہ اعمال میں داخل کروں۔ حضور کی نظریں حضرت عمر فاروق کے چہرے پر پہنچ کر رک گئی اور پاک پیغمبر نے فرمایا، عمر تیرے جانے کے بعد تیری عزت پہ حملے ہوں گے اور کچھ لوگ تجھے دیکھے بنا تیری عزت کے محافظ بنیں گے، چوکیدار بنیں گے، پہرے دار بنیں گے۔ بتاؤ، جو آپ کی عزت کے پہرے دے، ان کے لیے آپ کیا کہتے ہیں؟ حضرت عمر فاروق نے عرض کی، یا رسول اللہ، میں اپنی زندگی کی نیکیوں میں چوتھا حصہ اس کے نامہ اعمال میں دوں گا۔ جبرائیل علیہ السلام تشریف لے آئے اور حضور کے دربار میں عرض کی، یا رسول اللہ، ابو بکر و عمر اور آپ نے جو گفتگو کی یہ رب نے سن لی اور رب چاہتے ہیں کہ اس گفتگو کو لکھ لیا جائے۔ چنانچہ اس کو لکھ لیا گیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی، یہ کاغذ کا ٹکڑا مجھے دے دیں۔ اللہ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ اس کاغذ کے ٹکڑے کو اپنے خزانوں میں محفوظ رکھے۔ قیامت تک جو بندہ بھی ابو بکر و عمر کی عزت کے تحفظ کے لیے نکلے گا اور جب میدان حشر کا لگے گا، اللہ اس کاغذ کے ٹکڑے کو منگوائے گا اور اس کو کھلوائے گا اور اس کو پڑھ کے سنایا جائے گا۔ جو لوگ ابو بکر و عمر کی عزت کے تقدس کے لیے نکلے ہوں گے، ان کے نامہ اعمال میں اس معاہدے کے مطابق نیکیاں شامل کی جائیں گی۔ میں نے کہا دن قیامت کا ہوگا، کاغذ کا ٹکڑا کھولا جائے گا اور پکار کر کہا جائے گا، بلاؤ حق نواز کہاں ہے، بلاؤ اشار القاسمی کہاں ہے، بلاؤ اعظم طارق کہاں ہے، بلاؤ علی شیر حیدری کہاں ہے۔ یہ تو آخرت کی بات ہے۔ آؤ دنیا میں عبدالغفور ندیم کی مہکتی ہوئی قبر میں تمہیں دکھا سکتا ہوں۔ یہ معمولی بات نہیں ہے۔ آج کسی آدمی نے حضور کو دیکھا بھی نہیں، حضور کے صحابہ کو دیکھا بھی نہیں، صحابہ کے دیکھنے والوں کو بھی نہیں دیکھا، اور ابو بکر صدیق کی محبت میں علامہ اعظم طارق شہید کیا فرمایا کرتے تھے؟ فرماتے تھے، اے صدیق اکبر، تیری محبت میں لوگ مجھے کہتے ہیں یہ شیدائی ہے، تیری محبت میں لوگ مجھے کہتے ہیں یہ شیدائی ہے، اب ہوش میں آنا میری رسوائی ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ،
جس مشن حق کو لے کر ہم چل رہے ہیں اس کی بنیاد ریت کے ٹیلوں پر نہیں ہے بلکہ پتھر کی چٹان پر اللہ کے قرآن پر ہے۔ اور جتنا یہ مشن آج سے 30 سال پہلے اہم تھا اتنا ہی آج ہے، چونکہ 30 سال پہلے بھی وہی قرآن تھا، آج بھی وہی قرآن ہے۔ بے نظیر کے دور میں بھی قرآن وہی تھا، نواز شریف کے دور میں بھی قرآن وہی ہے، پرویز مشرف کے دور میں بھی قرآن وہی ہے۔ جتنے آگے سے آگے اچھے یا برے جو بھی آ جائیں قرآن کے فیصلے اٹال لیں، ہم خدا نہ خواستہ سارے ہی پیچھے ہٹ جائیں تو بھی قرآن کو ماننے والے اور قرآن کی بات کرنے والے ختم نہیں ہوں گے۔ یہ ہمارے نصیب ہیں کہ اللہ کریم نے یہ عظمت والا کام ہمارے حصے میں رکھ دیا۔ اس لیے جتنے لوگ اس عظیم الشان کام میں جڑے ہوئے شکر ادا کیا کریں، جو ابھی تک نہیں جڑے فکر کیا کریں کہ اللہ کریم اپنے فضل سے اپنے پیاروں کی نوکری میں ہمیں لگائے، کیونکہ صدیق میرے رب کو پیارا اتنا ہے کہ ان کے آنے سے ہزاروں برس پہلے ان کا حلیہ رب نے آسمانی کتابوں میں لکھ دیا تھا۔ ان کے آنے سے ہزاروں سال پہلے ان کے کپڑوں پہ لگی ہوئی ٹاکیاں بھی رب نے آسمانی کتابوں میں لکھ دی تھی۔ جس آدمی کو ان کی نسبت نصیب ہو گئی اس کا دنیا میں بھی بیڑا پار ہو گیا، آخرت میں بھی بیڑا پار ہو گیا۔ اللہ کریم ہمیں اس مشن کی ذمہ داریوں کو سمجھنے کی اور آخرت کو سامنے رکھ کر نبھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں چاہتا یہی تھا کہ میں آپ سے زیادہ دیر مخاطب ہوں، آپ میرے لیے دعائیں کرتے رہے۔ ایک طویل عرصہ آپ کی نظروں سے اوجھل تھا، آپ سے ملاقات نہ ہو سکی، تنگ و تاریک کال کوٹھڑیوں میں شب و روز گزر گئے، دن اور رات کا پتہ نہ چلا، لیکن الحمدللہ دل کے اندر محبت صحابہ کی شمع جلتی رہی۔ اللہ کا شکر ہے آپ کی دعاؤں سے آج بھی روشن ہے۔ اللہ کریم اسی کی برکت سے ہماری قبر بھی روشن کرے، ہماری آخرت بھی روشن کرے، لیکن اس میں عقیدے کی باتیں ذہن میں رکھیں۔ اِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ، میرے رب کریم نے ہر چیز کو ایک اندازے کے ساتھ عزلوں سے رکھ دیا ہے۔ مَا أَصَابَ مِن مُّصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، مصیبت نہیں آ سکتی مگر اللہ کے حکم سے آتی ہے۔ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ، اور مومن کو مصیبت کے ٹائم میں اللہ اس کے دل کو ہدایت کا راستہ عطا کرتا ہے۔ لہذا جو تکلیف ہے مصیبت ہے وہ اللہ کی طرف سے آنی ہے، اللہ نے لکھ دی تو آ کر رہے گی، اور اگر اللہ نے نہیں لکھی تو کوئی لا نہیں سکتا۔ آخری بات اتنی کہتا ہوں جو میرے قائد امیر عظیمت نے فرمائی تھی، فرماتے تھے مرنا تو ہے کسی کے کھاتے لگ کے مرو، دنیا سے جانا تو ہے عائشہ صدیقہ کے کھاتے لگ کے جاؤ، دنیا سے جانا تو ہے صدیق و فاروق کی نوکری کرتے ہوئے جاؤ، دنیا سے جانا تو ہے حضور کی محبت کے کلمے پڑھتے ہوئے جاؤ۔ اللہ کریم دونوں جہانوں میں ہمیں کامیابی نصیب فرمائے۔ میں ایک مرتبہ پھر قاری وسیم صاحب سے اظہار تعزیت کرتا ہوں، اور میں ممنون ہوں کہ مجھے آپ سے ملوا دیا۔ میرے بھائیوں نے، ندیم یعقوب صاحب نے، قاری اسد عرفان صاحب نے، بزرگوں سے زیارت ہو گئی، دعاؤں کا موقع مل گیا۔ اللہ کریم ہمارا دینی ساتھ قائم و دائم رکھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔